بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انتشار کا انتشار اب ورکروں کی سطح پر پھیل گیا ہے اور پارٹی قیادت کے رابطوں کے جواب میں ایون پختونخوا صوبے کے ورکروں نے بھی انکار کیا ہے، اور 19 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے، پختونخوا سے کوئی سرکاری قافلہ نہیں آ رہا۔ گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تو برقرار ہیں، لیکن اب وہ گنڈا پور نہیں رہے، اور اس کے علاوہ اب پشتون کارڈ بھی پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ تو ساری فہرست یہ ہے کہ شنگھائی کانفرنس کے موقع پر اسلام آباد میں جو لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے، اور جس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب پی ٹی آئی کے اہداف سکڑ رہے ہیں۔ پہلے ان کا مطالبہ تھا کہ حقیقی آزادی دو، ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، خان کو رہا کرو ورنہ ہم دھرنا دیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خان سے ملنے کی اجازت دو ورنہ ہم دھرنا دیں گے۔ لیکن یہ دھرنا جو ہے، یہ لانگ مارچ جو ہے، یہ اپنا شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ رہا ہے۔ پارٹی قیادت کے اندر جو اختلافات ہیں ان کی تفصیل آپ کے علم میں آ چکی ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ گنڈا پور گوہر خان کے علاوہ کئی مرکزی رہنماؤں نے اس کی مخالفت کی۔ اگرچہ شیخ وقاص اکرم جو خود بھی مخالف تھے، ان کا یہ بیان آیا ہے کہ 98% اکثریت احتجاج کی حامی ہے، لیکن ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ 98% جھوٹ بول رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ارکان قائدین کی اکثریت، سیاسی کمیٹی کے ارکان کی اکثریت نہیں بلکہ بھاری اکثریت احتجاج کی مخالف ہے، اور ان میں گوہر جان بھی ہے، ان میں خود شیخ وقاص اکرم بھی ہے، اور ان میں گنڈا پور بھی ہے، ان میں اور لوگ بھی ہیں۔ صرف 2 یا 3 لیڈر، جن میں خاص طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب جن کی سیاسی اور قائدانہ حیثیت کوئی سرے سے ہے ہی نہیں، وہ بھی مخالف ہیں، اور ایک حماد اظہر بھی مخالف ہے۔ یہ سلمان اکرم جو ہے وہ احتجاج کی تحریک کے حامی ہیں، اور حماد اظہر بھی حامی، اور حماد اظہر کے بارے میں بتایا گیا ہے، مجھے کل ہی ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ آپ دیکھ لینا کہ گنڈا پور کی طرح اس کی بھی ڈبل نوکری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اب تک پنجاب اور پختونخوا میں کھلا پھر رہا ہے۔ کھلا پھر رہا سے مراد ہے کہ اس کی نقل و حرکت کا اداروں کو علم ہے، اور وہ اسے گرفتار نہیں کر رہے، ورنہ حماد اظہر کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ مراد سعید کی طرح افغانستان کے کسی ڈیرے میں نہیں چھپا ہوا، وہ پختونخوا اور پنجاب کے علاقوں میں آتا جاتا رہتا ہے۔ پنڈی کے جو نام نہاد ایک ناکام احتجاج تھا، اس میں بھی وہ شریک تھا۔ تو لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ورکروں کی سطح پر بھی انکار ہو گیا ہے، اور پنجاب کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں سے تو ورکر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن پختونخوا میں بھی ورکروں نے جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ 4 اکتوبر کے جو گرفتار ہیں پہلے ان کو رہا کراؤ، پھر ہم جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ شکوہ بھی ان کے منہ پر کیا، رابطہ کاروں کے منہ پر، کہ جناب پارٹی قیادت تو پس منظر میں رہتی ہے اور خود سامنے نہیں آتی، ہمیں نکلنے کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پارٹی قیادت کا ایک یہ بیان آیا تھا کسی ایک لیڈر کا کہ احتجاجی مظاہروں کے موقع پر قیادت کو پیچھے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ پکڑے گئے تو پھر تحریک کون چلائے گا۔ یہ سیاسی تاریخ میں، بر صغیر کے سیاسی تاریخ کو میرے خیال میں لگ بھگ 125 سال ہو گئے ہیں، اور 125 سال کی بر صغیر کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں یہ بات پہلی مرتبہ سنی گئی ہے کہ قیادت کو پس منظر میں ہونا چاہیے اور ورکروں کو آگے آنا چاہیے۔ یہ بھاگنے کی ایک بھونڈی دلیل ہے۔ دراصل اب کسی میں ہمت نہیں رہی، چند ایک ہلڑ بازوں کے علاوہ، جن کی گنتی آپ 4 اکتوبر کے موقع پر کر چکے ہیں۔ پارٹی قیادت مجموعی طور پر اور پارٹی کے ورکر مجموعی طور پر مزمحل، مایوس اور منتشر ہیں، اور پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی پنجاب میں تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ، لیکن پختونخوا میں بھی ایک تدریج کے ساتھ گرتی جا رہی ہے۔ گنڈا پور کا مسئلہ بڑا دلچسپ ہے۔ گنڈا پور کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو پارٹی اب ہٹانا چاہتی ہے، اس کو کھلے عام غدار کہا جا رہا ہے۔ میں نے پرسوں اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ 75% کارکن اور ارکان پی ٹی آئی کی قیادت کے لوگ گنڈا پور کو غدار سمجھتے ہیں، لیکن پتہ چلا ہے کہ تقریباً
پارٹی کی جو قیادت ہے، پارٹی کی جو پرجوش کارکن ہیں، ان کی 100% تعداد گھنٹہ پور کو غدار سمجھتی ہے، اور اگر عمران خان سے رابطہ ہو چکا ہوتا تو وہ گھنٹہ پور کو ہٹانے کی بات کسی نہ کسی سطح پر ضرور کرتا۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ وہ پارٹی قیادت کو کہہ چکا کہ گھنٹہ پور کو ہٹانا پڑے گا، یہ کوئی مہینہ بھر پہلے کی بات ہے۔ اور لیکن مسئلہ پھر وہ یہ ہے کہ گھنٹہ پور کو ہٹایا گیا تو پی ٹی آئی کا اقتدار پختونخوا میں ریت کے قلعے کی طرح نیچے گر جائے گا، نیا متبادل نہیں ملے گا، اور اس دوران اور بہت کچھ ہو چکا ہوگا۔ اس لیے پی ٹی آئی میں یہ اتنی ہمت نہیں ہے۔ اندازہ کریں کہ ایک غدار پارٹی کی طرف سے پختونخوا صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور پارٹی اس غدار کو ہٹانے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ تو 19 تاریخ کو کیا ہوگا یہ سب نظر آ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جلوسوں جلسوں کا جو انحصار ہوتا ہے کامیابی کا، وہ 95% اس جلوس پر ہوتا ہے جو گھنٹہ پور لے کر آتا ہے، چاہے اس میں 2000 ہوں، چاہے اس میں 7000 ہوں، لیکن جلسے اور احتجاج کی کامیابی کا سارا دار و مدار، یہ 95% دار و مدار اس جلوس پر ہوتا ہے، اور گھنٹہ پور اس مرتبہ کوئی جلوس لے کر نہیں آئے گا۔ کل اس نے پارٹی کارکنوں کے دباؤ پر ایک بیان تو جاری کیا رات گئے کہ جناب میں احتجاج کی حمایت کرتا ہوں، لیکن میں خود احتجاج نہیں کروں گا جب تک مجھے عمران خان کا حکم نہیں آتا۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 18 تاریخ تک تو گھنٹہ پور کسی احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ 18 کو پابندی کھلے گی۔ عمران خان پر جو لگی ہوئی ہے، عمران خان کی پابندیوں کی صورتحال بھی میں تازہ ابھی بتاتا ہوں۔ تو وہ 18 تاریخ کو جو پابندی کھلے گی، اور اس موقع پر اگر عمران خان نے یہ ہدایت کی کہ احتجاج کرو، تو پھر گھنٹہ پور دیکھ لے گا کہ عمل کرنا یا نہیں کرنا، یہ اس موقع پر بھی کوئی نیا بہانہ بنا دینا ہے۔ لیکن فی الحال تو 18 تاریخ تک گھنٹہ پور کی زیر صدارت، زیر قیادت کوئی قافلہ آئے گا، نہ اس میں سنائپر ہوں گے، نہ اس میں مشینری ہوگی۔ اور گھنٹہ پور نے کل کے اجلاس میں، جس میں اسے گالیاں تک دی گئی ہیں سلمان اکرم راجہ اور ایک دو دوسرے لیڈروں کی طرف سے، یعنی اطلاعات تو یہ چھپی ہے نا کہ بدتمیزی کی گئی ان کے ساتھ، تو اس بدتمیزی میں گالیاں سر فہرست تھیں۔ تو گھنٹہ پور نے بھی جواب میں گالیاں دی، لیکن تھوڑا دب کر کہ ہاتھا پائی سے گھنٹہ پور ڈرتا ہے۔ وہ بھاری تن و توش کا آدمی ہے، جسہ اس کا اچھا ہے، حجم اس کا جسمانی اچھا ہے، لیکن وہ خود لڑائی مار کٹائی سے ڈرتا ہے، بزدل آدمی، اور آپ نے اس کو دوڑ لگاتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو وہ جوابی گالیوں میں اتنی شدت کا مظاہرہ نہیں کر سکا۔ تو یہ تو ورکرز کی صورتحال ہے۔ اب دوسرا عمران خان کا معاملہ چونکہ اس سے جڑا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں جو تفصیل معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو میں نے کل بتا دیا تھا اور آپ کے علم میں ہے کہ اس کا جیل کا جو کھانا، خصوصی کھانا تھا، وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو پرہیزی کھانے کا نام دیتی ہے، یعنی عمران خان چونکہ بیمار ہے، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے، لیکن عمران خان چونکہ بیمار ہیں اور اس کی عمر 72-73 سال سے بھی زیادہ ہے، اس لیے وہ پرہیزی کھانا کھاتا ہے۔ تو پرہیزی کھانا وہ کسے کہتی ہے؟ مٹن، چکن، دیسی گھی، جس کے ہمیشہ ڈاکٹر ممانعت کرتے ہیں کہ دیسی گھی صحت کے لیے خطرناک ہے، خاص طور پر دل کے مریضوں کے لیے خطرناک ہے، لیکن وہ دیسی گھی میں کھانا کھاتا ہے۔ دیسی گھی سے مراد بھینس کے دودھ کا جو گھی بنتا ہے وہ صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے، گائے کے دودھ کا گھی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ انڈے اور دوسری کباب اور اس طرح کی، یعنی اس کا مینیو خاصا لمبا چوڑا، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ سارا کھانا یعنی جس کو عوام بد پرہیزی کھانا کہتے ہیں، اس کو پی ٹی آئی پرہیزی کھانا کہتی ہے۔ تو وہ پرہیزی کھانا بند کر دیا گیا ہے، اور جیل مینول کے مطابق اسے کھانا ملے گا۔ اور نئی جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اخبار کی فراہمی بھی روک دی گئی ہے۔ اس کو ڈان اخبار ملتا تھا اور شاید ایک اردو اخبار بھی ملتا تھا، یہ میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن ڈان تو اس کو لازمی ملتا تھا۔ تو اس کو اخبار کی فراہمی روک دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو آپ غیر قانونی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جیل مینول میں قیدیوں کو اخبارات کی فراہمی شامل نہیں ہے۔ اگر کسی کو دے دیتے ہیں، وہ سیاسی قیدی کو ملتے ہیں اخبارات، لیکن یہ سیاسی قیدی نہیں ہے، یہ سزا یافتہ ہے۔ اور پی ٹی آئی یہ پروپیگنڈا کرتی ہے نا کہ عمران خان پر اس وقت کوئی کیس نہیں، تو وہ اس بنیاد پر کرتی ہے کہ سزا معطل ہے،
سزا معطل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سزا یافتہ نہیں رہا. سزا یافتہ نہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقدمے سے بری ہو جائے. یہ بری نہیں ہوا، اس کی سزا معطل ہے، اور یہ گویا کہ ایک جرم کے تحت قیدی ہے، حوالاتی نہیں ہے، اور یعنی وہ جو ہوتا ہے نا ملزم نہیں ہے کہ ملزم کو جس طرح جیل میں کچھ سہولتیں ہوتی ہیں، یہ ملزم نہیں ہے، یہ مجرم ہے، سزا یافتہ مجرم. اس کے کیس پر فیصلہ معطل کیا گیا ہے، اس کی بریت کا فیصلہ نہیں ہوا. تو عمران خان اخبار نہ ملنے سے تنگ ہے، اور ایک اطلاع جس کی تصدیق نہیں ہو سکی وہ یہ ہے کہ اس کے کمرے کا جو ٹی وی تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. تو ٹی وی پہلے ہی بند تھا، اس لیے کہ اس ٹی وی سیٹ پر صرف پی ٹی وی کی نشریات دکھائی جاتی تھی، اور پی ٹی وی کی نشریات عمران خان کو کتنی پسند تھی یا کتنی ناپسند تھی وہ آپ کے علم میں ہے. مجبوراً کھول لیتا ہوگا، اور جب بھی وہ پروگرام سنتا ہوگا تو اسے پسند تو نہیں آتا ہوگا، کیونکہ جتنے بھی سیاسی پروگرام ہیں ان میں سیاسی تحریک انتشار کی مذمت ہی کی گئی ہوتی ہے. ناظرین، گنڈا پور کے بارے میں ہم نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ یہ مہمان وزیر اعلیٰ ہے، اور اب زیادہ دن یہ وزیر اعلیٰ رہتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ پیشگوئی ابھی تک برقرار ہے، لیکن فی الحال پوری نہیں ہوئی. ایک معنوں میں پوری ہوئی ہے. وہ پوری ان معنوں میں ہوئی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ تو خیر رہا، یعنی اس سے وزارت اعلیٰ تو نہیں چھینی گئی، لیکن اب وہ گنڈا پور نہیں رہا. یعنی گنڈا پور کی حیت قلبی ہو گئی، اس کی ٹرانسفارمیشن ہو گئی. اب وہ گنڈا پور نہیں رہا، یہ بدلا ہوا گنڈا پور ہے، یہ کچھ اور گنڈا پور ہے، جس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن یہ وہ گنڈا پور نہیں ہے جس کو پی ٹی آئی کے لوگ جتلا کر بتایا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس ایسا لیڈر ہے، گنڈا پور ہمارا شیر ہے، باقی ہیر پھیر ہے. پہلے وہ کہتے تھے شیر مروت ہمارا شیر ہے، اب وہ گوشہ گمنامی میں جا چھپا ہے. تو عمران خان سے بھی راندہ درگاہ ہو گیا، اور اب گنڈا پور کو بھی یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اسے غدار کا خطاب دے رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ تو رہا لیکن گنڈا پور نہ رہا. اس لحاظ سے جزوی پیشگوئی پوری ہو گئی، لیکن اصل پیشگوئی بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ اگر اسے پارٹی نے نکالا تو تب بھی بحران، اگر اسے پارٹی نے نہ نکالا تو تب بھی بحران. گنڈا پور یعنی حکومت کی گڈ بکس میں نہیں رہا، جس کی علامات آپ نے دیکھ لی کہ اس کے وارنٹ گرفتاری کے جو وارنٹ ایک عدالت سے جاری ہوئی تھی وہ برقرار رکھے گئے ہیں، بلکہ اس کی گرفتاری کا حکم رینیو کیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ پختونخوا کی پولیس نے گنڈا پور سے بغاوت کر دی اور کہا ہے کہ وہ جو قانون انہوں نے بدلا ہے کہ جس میں اختیارات آئی جی سے لے کر دوبارہ وزیر اعلیٰ کو دے دیے گئے، یہ اختیارات عمران خان کی پچھلی دور حکومت میں واپس اپنے آئی جی کو دیے گئے تھے، وہ واپس لے لیے گئے. تو اس پر پولیس نے بغاوت کر دی اور کہا ہے کہ قانون واپس نہ ہوا تو ہم سب سینئر افسر چھٹی پر چلے جائیں گے، اور قانونی طور پر وہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ نشانیاں ہیں اس بات کی کہ گنڈا پور ادھر بھی یعنی ڈبل نوکری تھی نا، تو ادھر سے بھی غدار ہو گیا، ادھر سے بھی ماضی کے کارناموں کی وجہ سے مشکوک ہو گیا، اور اس کی دراصل زبان لے ڈوبی، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. تو گنڈا پور اب ہے تو اب بھی یعنی وہ پیشگوئی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ یہ مہمان وزیر اعلیٰ ہے، لیکن جتنی مدت میں خیال کیا جا رہا تھا کہ اس کی چھٹی ہو جائے گی، اتنی مدت میں اس کی چھٹی نہیں ہو رہی. ناظرین، پشتون کارڈ بھی عمران خان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. آپ نے یہ خبر شاید پڑھ لی ہو، یہ زیادہ میڈیا پر نہیں آئی، لیکن خبر کنفرم ہے. وہ یہ ہے، ایک دو اخبارات میں چھپی بھی ہے کہ ایک ٹیپ پکڑی گئی ہے، ایک کال پکڑی گئی ہے جس میں ٹی ٹی پی یعنی پاکستان کی کالعدم تحریک طالبان، اور جس کو خارجی ٹولہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے ایک لیڈر نے پی ٹی ایم کے ایک لیڈر سے بات کی کہ تمام پشتون پنجابی سامراج کے خلاف متحد ہو جائیں، اور یہ عمران خان کا نعرہ تھا. اور پی ٹی ایم نے جو جرگہ کرنے کا اعلان کیا تھا وہ بھی عمران خان کی آشیرواد اور اس کی مہمیز پر تھا کہ سارے پشتون متحد ہو کر پاکستان سے آزادی اور علیحدگی کا اعلان کرو. لیکن اس میں پھر گنڈا پور نے جو کردار ادا کیا اور وفاقی حکومت جس طرح حرکت میں آئی، اس کے بعد کئی ایسی تبدیلیاں ہوئیں جن میں سے بعض غیر متوقع تھی، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے نقشہ ہی بدل گیا. عمران خان
ٹی ٹی پی اور پی ٹی ایم ایک نقطے پر متحد ہو گئے تھے. عمران خان نے اس کی قیادت کرنی تھی اور وہ تھا پشتون کارڈ. اور آپ نے پی ٹی آئی کے کچھ ان کے یوٹیوبرز اور اینکر پرسن کے پروگرام بھی شاید سنے ہوں، جن میں وہ کہا جاتا تھا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پشتون یہ کر دیں گے اور پشتون وہ کر دیں گے. یعنی پشتون کارڈ کا استعمال انہوں نے بڑی بے باکی سے شروع کر دیا تھا. اور جب گنڈا پور آ رہا تھا تو اس وقت ان کے یوٹیوبرز نے جو تھمب نیل لگائے وہ بڑے ہی خطرناک اور اشتعال انگیز تھے کہ پٹھان آ رہے ہیں، پنجابیوں خبردار ہو جاؤ، پٹھان آ رہے ہیں، پٹھان اسلام آباد میں گھس گئے، پٹھان پنڈی میں گھس گئے، پٹھان یہ کر دیں گے، پنجابیوں خبردار ہو جاؤ، بیٹی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس طرح کے نعرے پی ٹی آئی کے تھمب نیل یوٹیوبرز کے تھمب نیلز پر ہمیں عام نظر آتے تھے. تو یعنی لگتا تھا کہ یہ پشتون کارڈ کوئی حکومت کے لیے، ریاست کے لیے مسئلہ بننے جا رہا ہے. لیکن ہوا کیا؟ پہلے تو یہ ہوا کہ عمران خان سے ڈسگرنٹلڈ ورکر جو تھا، وہ جو پشتون قوم پرستی کے نعرے پر عمران خان کے گرد اکٹھا ہوا تھا، وہ پی ٹی ایم میں شامل ہونے لگا اور پی ٹی آئی کا حامی ہو گیا. پی ٹی ایم نے جو کل دھرنا دیا اس میں یہ اطلاعات ہیں کہ 1,00,000 افراد شریک ہوئے. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ پختونخوا صوبے کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا جرگہ نہیں ہوا، جس کا مطلب ہے کہ پی ٹی ایم کی مقبولیت بڑھ گئی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے وہ چیلنج بن گئی ہے. اور حقیقی چیلنج، کوئی مفروضاتی یا اندازوں پر مبنی چیلنج نہیں، حقیقی معنوں میں چیلنج بن گئی ہے. اور اس کا اگلا نتیجہ کیا ہوا؟ حکومت نے بروقت مداخلت کی اور سفارتکاری کی اور وفود ملے حکومت کے، پی ٹی ایم کے قائدین سے، پی ٹی ایم کے بااثر افراد سے. پابندی تو انہوں نے خیر اس پر لگا دی ہے، لیکن پھر جو اس دوران بیچ میں بحث مباحثہ ہوا اور پی ٹی ایم کے لیڈروں کو کنونس کیا گیا کہ آپ یہ خیال دل سے نکال دیں. نرمی سے بات کی گئی کہ آپ پختونستان کو، صوبہ پختونخوا کو پاکستان سے الگ کر دیں گے، آزادی کا اعلان آپ کے بارے میں نہیں ہے. یہ ہر طریقے سے، دھمکی سے نہیں، دلائل کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، اور ماضی کی غلطیوں کا ذکر بھی کیا گیا. اور ظاہر ہے ماضی کی غلطیوں میں اگر جہاں پاکستان میں کوئی حقیقی معنوں میں صحیح طاقتور ریاست ہوتی تو ثاقب نثار اور وہ جو راؤ انوار ہے، اس طرح کے غنڈوں کو سر عام پھانسی دے دی جاتی. کیونکہ یہ پی ٹی ایم شروع ہوئی تھی ایک محسود اللہ نقیب نامی طالب علم کے ناحق سراسر ناجائز قتل کے خلاف احتجاج کے لیے. اس وقت پی ٹی ایم کا کوئی شرپسندانہ مطالبہ نہیں تھا، وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے جن لوگوں نے محسود کو قتل کیا ہے ناجائز. اور ظاہر اس قتل کے ذمہ دار راؤ انوار تھا اور وہ ثاقب نثار نامی عدالتی گنڈا تھا. تو ماضی کی باتیں بھی ہوئی، بہت کچھ ہوا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ انتہا پسندی کی جس پیک پر پہنچی تھی وہاں سے اتر آئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ 1,00,000 کے جرگے میں پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگے. وہ افغانستان کا جو پرانا جھنڈا جو چڑھانے کے لیے پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو چڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، جگہ جگہ لیے پھرتے تھے، اس جھنڈے پر خود جرگے والوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی شخص یہ جھنڈا لے کر اس جلسے میں نہیں آئے گا، جو پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا جرگہ ہی نہیں بلکہ پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اتنا بڑا جلسہ نہ تو آج تک پختونخوا میں عمران خان کر سکا، بلکہ قریب بھی نہیں کر سکا. عمران خان کا جو سب سے بڑا جلسہ تھا پشاور کا، اس میں بھی 30-35 ہزار لوگ تھے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا بھی کوئی بڑے سے بڑا جلسہ بھی اس جرگے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اتنا بڑا جلسہ تھا، 1,00,000 افراد پختونخوا کے صوبے میں، اور وہ بھی پشاور یا ڈیرہ اسماعیل خان یا کوہاٹ جیسے کسی شہر میں نہیں، بلکہ خیبر ایجنسی میں، گویا کہ ایک قصباتی یا دیہاتی علاقے میں 1,00,000 افراد کا جرگہ. یہ بہت بڑی خبر تھی. اور اس میں تقریریں تو سخت کی گئیں، ظاہر ہے ان کے مطالبات بھی ہیں اور ان کی شکایات بھی ہیں، اور ان کی بہت ساری شکایات درست بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی ساری شکایات جھوٹ پر مبنی ہیں. ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پر محسود کہ جو قتل کے بعد جو واقعات ہوئے، ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں.
تو لہجہ سخت تھا، تقریریں سخت تھی، لیکن ریاست پاکستان کے وجود کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی، اور پاکستانی فوج کے خلاف نعرے جو ان پی ٹی ایم کے جلسوں جلوسوں اور مظاہروں کا ایک سگنیچر مارک ہوا کرتے تھے، پاک فوج کے جرنیل، وردی، ان تینوں چیزوں کو نام لے کر گالیاں دی جاتی تھی اور نعرے لگائے جاتے تھے، ایسا سٹیج سے کچھ نہیں ہوا، اگرچہ جلسہ گاہ کے مختلف کونوں سے اس طرح کے مخالفانہ نعرے ضرور لگتے رہے، لیکن مجموعی طور پر پی ٹی ایم جو ہے وہ اپنے اس سٹان سے جو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی تھی وہاں سے اتر آئی ہے۔ تو گویا کہ پشتون کارڈ بھی عمران خان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے لمحہ پریشانیاں، لمحہ فکریہ سے بڑھ کر لمحہ پریشانیاں، اور بلکہ صفِ ماتم بچھانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا جو اصل طاقت کا منبع ہے پختونخوا، وہ بھی بتدریج ان کی گرفت سے پھسلنے لگا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔